مغالطہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مغالطہ ہوا. کیوں ہوا؟ مغالطہ اس لیے ہوا، یہاں بات تصوف کی ہے، یہاں بات تعلق کی ہے، یہاں بات نسبت کی ہے. مغالطہ اس لیے ہوا کہ اللہ کا قانون قدرت ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، جتنی محبت کرتا ہے، اس کے لیے فرمایا المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن بھی اسے اسی کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا. اور قیامت کے دن تو جمع کیا بھی جائے گا، اس دنیا کے اندر اس کی اللہ پاک جھلک دکھا دیتا ہے کہ اس انسان کو جسے محبت ہوتی ہے کسی کے ساتھ، اللہ پاک اس انسان کو جھلک بنا دیتا ہے اس اپنے محبوب کی. اس کے اندر محبوب کی جھلک پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ بولتا بھی محبوب کی طرح ہے، اب وہ گفتگو بھی محبوب کی طرح کرتا ہے، اب اس کے خطاب کا انداز بھی اپنے محبوب کی طرح ہوتا ہے. اب اس کے چہرے کا، اس کے داڑھی کا انداز، اس کے ٹوپی پہننے کا انداز، اس کے چہرے کے خد و خال محبوب کے ساتھ جتنا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے وہ ملتے چلے جاتے ہیں، وہ فیض ملتا چلا جاتا ہے. اسی طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی میرے خیال میں کہا تھا کہ جو کسی خاص جگہ نسبت ہو، پیر مہر شاہ صاحب مثال کے طور پر جن کی نسبت گولڑا شریف ہے، آپ گولڑا شریف کے مریدین کو دیکھیں، وہ جن کی سچی نسبت ہو ان کو دیکھیں گے تو ان کے اندر اعلیٰ حضرت پیر مہر شاہ کی نسبت اور آپ کو جھلک نظر آ جائے گی. جن کا تعلق منہاج القرآن کے ساتھ ہے اور سچا عشق ہے، سچی محبت ہے حضور شیخ الاسلام کے ساتھ، آپ نے دیکھیں آپ کو ان کے اندر حضور شیخ الاسلام کی جھلک نظر آ جائے گی. یہ بات تصوف کی ہے. لوگوں اسی طرح ابو بکر صدیق آقا جو جہاں کی ذات میں فنا رسول تھے، فنا ہو چکے تھے. جب آقا جو جہاں کی زیارت کرتے رہے 3 دن 3 راتیں، تو آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مل گیا، آپ کے حسن کی جھلک کچھ انہیں مل گئی. اس حسن کی جھلک کا یہ عالم تھا کہ لوگ اس جھلک کو دیکھ کر متشابہ اور لوگ مغالطے میں ہو گئے کہ مصطفیٰ کون ہے اور ابو بکر کون ہے. یہ تعلق ہوتا ہے. لوگوں ایسا تعلق آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم کرو. اور اگر آقا سے قائم نہ کر سکتے ہو تو خدا کم سے کم آقا کے کسی عاشق سے تو قائم کر لو، آقا کے کسی عاشق سے تو قائم کر لو. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی دور کا ہے دورہ تیرا. کہ کہیں سے تو نسبت ہے نا آپ کے ساتھ. اور مولانا جامی نے کیا کہا؟ وہ کہ مولانا جامی عبدالرحمن جامی کہتے ہیں سگت راہ کاش نام جامی بودے کہ آمد در زبانت گاہے گاہے. کہ آقا نسبت ایسی مل جائے کہ آقا فقط اتنی مل جائے کہ آقا آپ کا کوئی کتا ہی ہوتا جس کا نام جامی ہوتا، ہم اس نسبت میں بھی آقا خوش ہوتے کہ آقا کبھی کبھار آپ کی زبان پر جامی کا نام تو آتا. یہ نسبت ایسی بنائے، نسبت آقا سے ایسی بنائے. اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا تھا کہ آپ سے اگر نسبت براہ راست نہیں بنتی، براہ راست نہیں بن سکتی، تو آقا کم سے کم آپ کے کسی عاشق سے براہ راست نسبت بنا لے تاکہ آقا دور سے ہی آپ کے ساتھ نسبت بن جائے. لوگوں آج اگر کوئی عاشق رسول، بہت سے عاشق رسول ہیں، مگر آج مرد کلندر عاشق رسول، گستہ عشق رسول، ایسا عاشق کہ جو جب بات کرے کہ مجلس میں لوگ بیٹھے تو انہیں آقا کا دیدار ہو جائے، ایسا عاشق وہ جب مصطفیٰ کے نام پر خطاب کرے تو اللہ پاک بھی اس سے راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے کہ اللہ اور مصطفیٰ اسے یوں نوازے کہ اے میرے بندے تو میرے مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے. لوگ سمجھیں گے کہ تو بھی باقیوں کی طرح ہے، بس بات کرتا ہے، اپنے عشق میں اتنا بلند نہیں ہے، مگر ہم دکھا دیتے ہیں، ہم آسمان میں اپنے مصطفیٰ محبوب کا نام لوگوں کو دکھا دیتے ہیں جب تو خطاب کرے گا، تاکہ پتہ چل جائے لوگوں یہ عام عاشق رسول نہیں ہے، یہ وہ عاشق رسول ہے جس کے عشق کو آقا اور اللہ نے بھی قبول کیا ہے، آقا اور اللہ نے بھی قبول کیا ہے. لوگوں ایسے عاشق رسول سے تعلق بنا لو. ممکن ہے قیامت کے دن یہی چیز کام آ جائے اور کوئی چیز کام نہ آئے. آقا کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جو جس سے محبت کرے گا، المرء مع من احب، جو جس سے جتنی محبت، رات میں انشاءاللہ آج رات کو جو خطاب ہوگا وہ ہوگا شان مصطفیٰ پر. شان مصطفیٰ بزبان خدا، حضور کی شان اللہ نے قرآن میں کیسے بیان کی؟ کیونکہ شان مصطفیٰ ہم بعض دفعہ بیان کریں کسی صحابی کی زبان سے لوگ نہیں مانتے.
مانتے. ہم بات کریں وہ کہتے ہیں بھئی ہم تسلیم نہیں کرتے. تو آج رات کا خطاب ہوگا سارا انشاءاللہ سارا کا سارا خطاب قرآن ہی سے ہوگا انشاءاللہ. قرآن سے حضور کی شان بیان ہوگی آج رات کے خطاب میں. مگر لوگوں تعلق قائم کر لو. تعلق قائم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے کہ محبوب من حب شیئا اکثر ذکر ہو. جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے ذکر کو سننے کا اشتیاق بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ حضور سے عشق کرتے ہیں, آقا سے سچی محبت ہے, تو ہر وہ مجلس جو آقا کے عشق کو فروغ دیتی ہے اور آقا کے درد کو آپ کے دل میں اٹھاتی ہے, جگاتی ہے, اور آپ کو آقا کے دین کے مشن کو مدد دینے میں, فروغ دینے میں آپ کو تیار کرتی ہے, ذہنی طور پر کنسیپچول کلیئرٹی دیتی ہے, فکر دیتی ہے. نہ صرف یہ کہ آپ کو جذبات دیتی ہے, نہیں بلکہ فکر بھی دیتی ہے کہ اب کیسے آقا جہاں کو راضی کیا جائے. ایسی مجالس میں بیٹھا کریں, ایسی مجالس اور ایسی تنظیمات سے جس طرح تحریک منہاج القرآن سے وابستہ ہو جائیں کہ یہ وابستگیاں کام آ جاتی ہیں. جس کے ساتھ تعلق ہوگا اسے اس کا اثر ہوگا. آج بری صحبت میں بیٹھیں گے برا اثر ہوگا, اچھی صحبت میں بیٹھیں گے اچھا اثر ہوگا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تحریک منہاج القرآن کی مشن سے وابستگی عطا فرمائے اور ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.